بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری امی بہت نیک تھی، ہر وقت عبادت کرتی رہتی، مگر جب ان کے آخری ایام آئے تو ان پر بہت تکلیفیں آئیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگی، میں تمہارے ابا کے ساتھ چھپ کر اپنے عاشق سے ملتی تھی۔ ایک دفعہ جب میں نے دیکھا تو وہاں میرا اپنا ہی خدا جب پکڑنے پر آتا ہے تو انسان کو اس طرح سے اپنی گرفت میں لیتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی غلطی کیا ہے۔ ایسا ہی ایک کردار زکیہ بیگم کا بھی تھا۔ وہ انتہائی خوبصورت اور پروکار خاتون تھی۔ بظاہر اس میں کوئی عیب نہیں تھا، خوش اخلاق اور عبادت گزار بھی تھی۔ وہ ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے تھی جن پر سب رشتے ہی مطمئن ہوا کرتے ہیں۔ لوگ اس کی اور اس کے شوہر کی محبت کی مثال دیا کرتے تھے، مگر آج وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں شدید ترین تکلیف اور اذیت کا شکار تھی۔ اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا، اولاد مختلف جگہوں سے اس کا علاج معالجہ کراتی تھی، لیکن بظاہر اس کی تکلیف میں کوئی کمی نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ تھک ہار کر اولاد نے اس کا علاج کروانا بند کر دیا۔ ان دنوں وہ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی تھی، جب کسی کے پاس ٹائم ہوتا وہ جا کر اس کی خبر گیری کر لیتا۔ کسی بھی بہو کو اس کی ذات میں کوئی خاص پرواہ نہیں تھی، البتہ جب بیٹیوں کو فرصت ملتی اور وہ آتی تو وہ اپنی ماں کی خدمت ضرور کرتی۔ ایک دن اس کی بڑی بیٹی اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ کر دبا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنی ماں سے پوچھا تھا، ماں جی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو مجھے اجازت دیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو سوال پوچھنے کی اجازت دے دی تو اس کی بیٹی نے سوال کیا، ماں جی آپ مجھ سمیت بہت ساری خواتین کے لیے ایک نمونہ تھی زندگی گزارنے کا، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ آپ آخر میں اتنی مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہو گئی ہیں؟ اپنی بیٹی کا سوال سن کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی، جیسے سوال کو اگنور کرنا چاہتی ہو، لیکن اس کی بیٹی نے جب تیسری بار اپنے سوال کو دہرایا تو اس نے اپنی بیٹی کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے لبوں کے قریب لایا اور پھر اس کے کان میں بتانے لگی کہ مجھ میں ایک بہت بڑا عیب تھا۔ اس وقت میرا اللہ گواہ تھا اور کسی کو اس عیب کی کانوں کان خبر نہیں تھی۔ وہ عیب یہ تھا کہ میں اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی غیر محرم سے جسمانی تعلقات قائم کرتی تھی۔ میں جو بہت زیادہ عبادت کرتی تھی اور بہت پارسا بنتی تھی، وہ اس لیے بنتی تھی کہیں کسی کو مجھ پر شک نہ گزرے۔ اگر کسی کو مجھ پر شک بھی ہو تو میری یہی عبادت میری ڈھال بن جائے اور میں کہہ دوں کہ میں اتنی پاکیزہ ہوں، پھر میں یہ سب کیسے کر سکتی ہوں؟ اب میں تمہارے بابا کو اکثر خواب میں دیکھتی ہوں، جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو نظریں پھیر لیتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ جان گئے ہیں۔ یہی چیز مجھے بہت تکلیف دیتی ہے، وہ مجھ سے منہ موڑتے ہیں اور الٹے رخ کو چل دیتے ہیں۔ میں ان کو بلانے کی اور ان کے ساتھ ملنے کی لاکھ کوشش کرتی ہوں، لیکن نہیں مل پاتی۔ جب میں اپنی اس دنیاوی تکلیف کو سوچتی ہوں تو بھی میرے ذہن میں ایک وہی گناہ آتا ہے، ایک وہی بات آتی ہے، کیونکہ میں عبادت فقط اس لیے کیا کرتی تھی کہ میرا گناہ چھپ سکے۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ میرے خدا کا کیا حکم ہے یا میرا خدا مجھ سے کتنا ناراض ہوگا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے دنیا میں تو عزت ملی، لیکن میں دنیا اور آخرت میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اپنی بیٹی کو اس نے یہ واقعہ سنانے کے بعد کہا، یہ واقعہ میرے جیتے جیتی کسی کو نہ بتانا۔ اگر یہ کسی کو پتہ لگ گیا تو لوگ میری خبر گیری تک کرنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ میں نے جو بھی عزت کمائی ہے یا لوگوں سے احترام پایا ہے وہ میں نے محض عبادت کے سہارے ہی پایا ہے۔ اور یقین کرو میرا خدا اتنا رحیم اور کریم ہے کہ وہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں یہ عبادت کس لیے کرتی ہوں، میری اس عبادت کا مقصد کیا ہے۔ اس بات کا علم ہوتے ہوئے بھی کہ یہ عبادت میں بالکل بھی اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر نہیں کرتی، بلکہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اور لوگوں کے سامنے پاکیزگی رکھنے کے لیے کرتی ہوں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں اتنی عزت دی، اتنا مقام دیا کہ لوگ مجھے دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لیا کرتے تھے۔ میں کئی بار مصلی پر بیٹھی ہوتی تھی اور میرے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ میں یہ جو غیر محرم سے تعلقات قائم کیے ہوں یہ غلط ہے، مجھے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن پھر بھی میں اس کام سے باز نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ وقت گزرتا رہا اور دل بھر جانے پر میرا محبوب خود ہی مجھے چھوڑ گیا۔
यूँ मेरी सारी इबादतें रियाकारी की नज़र हो गईं, मेरी मोहब्बत भी मेरे हाथ से निकल गई और मेरा शोहर भी हकीकत जाने बगैर इस दुनिया से रुखसत हो गया। मैं उस वक़्त चाहकर भी उससे माफ़ी तलाफ़ी ना कर सकी और ना ही मैं दुनिया को चीख चीख कर अपने ऐब बता सकती, लेकिन मैं ये समझ गई हूँ इस वक़्त मुझ पर जो अज़ाब आया है और जो पकड़, इसकी वजह सिर्फ़ वही एक गुनाह है जो अपने शोहर के होते हुए मैंने किसी गैर महरम से ताल्लुकात रखे, और वो ताल्लुकात इस वक़्त अज़ाब बनकर मेरी ज़िंदगी में आ गए हैं। मैं तुमको अपनी ज़िंदगी का निचोड़ बताना चाहूँगी कि ज़िंदगी में सब कुछ करना, लेकिन खुदा के गज़ब को आवाज़ ना देना। और पता है खुदा के गज़ब को आवाज़ देना क्या है? खुदा के गज़ब को आवाज़ देना यह है कि जिन चीज़ों ने खुदा से सख्ती से मना कर रखा है उन चीज़ों को इख्तियार कर लेना। मैंने उन बुराइयों में से सिर्फ़ एक बुराई को चुन लिया था और वो बुराई आज मेरे लिए अज़ाब बनकर खड़ी है। मेरे दिल में सबसे ज़्यादा डर ये है कि पता नहीं मुझे मरते वक़्त कलमा नसीब होगा या नहीं। मैं अपने बिस्तरे मर्ग पर पड़ी अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा ताइब हो रही हूँ। मुझे अल्लाह ताला की रहमत पर पूरा यकीन है कि वो रहीम और करीम है और मेरी तौबा को कबूल फरमाएगा। मैं इस बात से ख़ुद को खुशकिस्मत समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये बात बिठा दी थी कि मुझसे क्या गलती हुई, और मैं इस गलती पर नादिम होकर अल्लाह ताला से तौबा ताइब हो रही हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह ताला कभी तौबा की तरफ आने ही नहीं देते, बल्कि वो गुनाह की दलदल में फंसते चले जाते हैं, यहाँ तक कि वो उसी हालत में मर जाते हैं। मुझे इस बात की कभी उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल फरमा देंगे और मुझे बख्श देंगे। मेरे अज़ाब से बच जाने की और कोई भी वजह नहीं होगी, फ़कत मेरे अल्लाह का रहम होगा। लेकिन तुम मेरी तकलीफ़ को देखकर ये अंदाज़ा कर लेना कि मैंने अपनी गलती की कितनी बड़ी सज़ा पाई है। तुम यकीन नहीं करोगे कि मैं इस वक़्त कितनी तकलीफ़ में होती हूँ। मैं अपने अल्लाह ताला से ख़ुद अपने मुँह से बोलकर मौत मांगती हूँ, लेकिन मुझे मौत नहीं आती। मैंने तुम्हें हकीकत बता दी है, तुम कभी भी अपने लिए मेरी ज़िंदगी को मद्देनज़र ना रखना, बल्कि ख़ुद को उन पाकीज़ा और पारसा औरतों की तरह रखना जो अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी करते हुए जन्नत में जाकर 70 हूरों की मलका बनेंगी। और उस मकाम तक तुम तभी पहुँच सकोगी जब तुम अपनी महफिल और तन्हाई दोनों को पाक रखोगी। मुझे नहीं पता मैं आज मर जाऊँ या कल, लेकिन मैं बिस्तरे मर्ग पर पड़कर तुमको ये नसीहत करती हूँ। अगर मेरी इस नसीहत पर अमल करोगी तो तुम्हारे दोनों जहां संवर जाएंगे, लेकिन अगर तुम मेरी तरह गलत रास्ते पर चल पड़ी तो इस दुनिया में मगाफात अमल से गुजरना ही पड़ेगा, लेकिन आखिरत में भी तुम्हें अज़ाब होगा। और अल्लाह ताला की गिरफ्त में आते ही मैं समझ गई कि मेरी गलती क्या है। मैंने अल्लाह ताला से तौबा भी शुरू कर दी, लेकिन हर कोई इतना खुश नसीब नहीं होता कि उसे मरते वक़्त तौबा और कलमा नसीब हो। अगर हो सके तो मेरी दुआ करना, मेरा माजी जानकर मुझसे नफ़रत ना करना और कभी भी इस गुनाह की राह पर ना चलना जिस गुनाह की राह पर चलकर मैंने अपने अल्लाह को नाराज़ किया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।